اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد. میرے عزیز طلبہ، اصول الفقہ یہ آج ہمارا عنوان ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں. نظریات سے مراد قواعد، مباحث، اصول، قوانین، ضوابط، اس کے اندر فصلیں، ابواب، اور تطبیقاً، نظراً سے تو وہ مراد ہو گیا، تطبیقاً یعنی اس کا اجرا کیسے ہوگا. قرآن مجید میں اس کی تنفیذ کیسے ہوگی. احادیث مبارکہ کے جو نصوص ہیں ان کی فہم میں، ان سے رشد و ہدایت کا اخذ و استنباط کرنے میں یہ کیسے ہماری معاونت کریں گے. پھر جو اس کا میدان ہے فقہ، تو الفقہ الاسلامی میں اس کی چھتری کے نیچے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. یعنی فقہ میں کوئی بھی مسئلہ سمجھا جائے، نکالا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، تو اس کو جو رہنمائی دیتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی نگہبانی، نگہداشت کرتا ہے، وہ اصول فقہ. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، دیکھیں آپ، سیدھی سی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ہے نا. تو انبیاء کے ذمے کیا تھا؟ انسانوں کی رہبری کرنا. کدھر؟ جہنم سے بچا کے جنت کی طرف، ضلالت سے بچا کے ہدایت اور رشد کی طرف، شیطان کے راستے سے بچا کے اللہ رب العزت کے راستے کی طرف. تو وہ جو رہنمائی کرتے تھے تو ان میں ان کی معاونت کس چیز سے ہوتی تھی؟ وحی سے. حتیٰ کہ اگر وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو وہ جواب نہیں دیتے تھے. تو انبیاء علیہم السلام جو انسانیت کی رہنمائی کرتے تھے وحی کے تناظر میں کرتے تھے. تو اب علماء جو ہیں، علماء کے اندر طبقات ہیں نا، تو سب سے جو اعلیٰ طبقہ ہے علماء کا، جو کہ ترجمان ہے علماء کا، وہ ہیں مجتہدین. اور خاص طور پہ ائمہ مجتہدین متبوعین، جن کی مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اب یہ انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اس درجے پہ فائز ہیں کہ علماء بھی ان کی اقتدا کرتے ہیں. یعنی اپنے معمولات حیاتیہ میں، زندگانی کے سارے معمولات میں وہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کی رہنمائی کی روشنی میں کرتے ہیں. اپنی عبادات بھی،
اپنے معاملات بھی، حتیٰ کہ اپنے ایمانیات، اخلاقیات، سب زندگی کے ہر پہلو پہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں، کوئی بھی حرکت و سکونت ان سے سرزد ہوتی ہے تو رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ مجتہدین سے۔ تو اب مجتہدین کے پاس وحی کا نعم البدل اور اس کا ترجمان کیا ہے؟ انبیاء رہنمائی کرتے تھے نا، اور ان کے پاس وحی تھی۔ اب ان کے وارث آ گئے ان کے بعد، اور اب تو ختم نبوت کے بعد تو اب تو علماء ہی ہیں تا قیامت، علماء اسلام، اور ان میں جو ترجمان طبقہ ہے علماء کا وہ مجتہدین ہیں۔ تو ان کے پاس وحی تھی، تو اب وحی کا ترجمان اور وحی کا جو نائب ہے، وحی کا خلیفہ ہے، وحی کا قائم مقام ہے، وہ اصول الفقہ ہے۔ اب اس کے تناظر میں رہنمائی کرتے ہیں نا فقہاء، مجتہدین۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے آئے نا، اور پہلے تو یوں تھا کہ بعض انبیاء بعض بستیوں کے لیے آئے، بعض علاقوں کے لیے آئے، بعض اقوام کے لیے آئے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کی جو شریعت ہے، ان کا جو دین ہے، اس میں بے شمار خصوصیات ہیں، اور ان میں دو بہت نمایاں ہیں۔ ایک عموم، دوسرا دوام۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پہ جو بھی مکلف ہے، عاقل بالغ انسان ہے، وہ جن ہے، تو سب کو شامل ہے شریعت اسلامیہ، دین اسلام، یعنی سب کے لیے راہ نجات اور طریقہ حیات اسلام ہے، تو یہ عموم ہے۔ اور دوام، دوام کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک اسلام ہی راہ نجات ہے اور طریقہ زندگانی ہے۔ تو اب جب عموم ہے اور دوام ہے، تو عموم کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں، سب کے لیے اگر فوز و فلاح کا راستہ ہے، بچنے کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، تو وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم نظر ڈالیں اب اس وقت روئے زمین پہ کتنے قسم کے لوگ ہیں، تو سمجھنے کے لیے ہم 3 قسم میں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، محبین اسلام، متبعین اسلام، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کوئی 2 ارب کے قریب تو ہیں، 2 ارب سے زیادہ ہی ہیں۔ 1 ارب تو دیکھیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور ساتھ افغانستان کو ملا لیں، ایران کو ملا لیں، یہ 5 ملکوں کو، برما کو ملا لیں، تو یہ 5-6 ملکوں میں ہی 1 ارب سے زیادہ ہیں، اور پھر باقی دنیا میں بھی ہیں، اور 50 سے زائد جو ہے نا وہ عرب اسلامی ملک ہیں۔ پھر انڈونیشیا جو ہے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، تو 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اس وقت۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ محبین اسلام ہیں، عاملین بالاسلام ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ معترضین علی الاسلام۔
اب چاہے وہ مستشرقین من الیہود والنصارہ ہوں، اعتراض کرنے والے، اور خاص طور پہ جو پہلی صف میں ہیں معترضین علی الاسلام میں، وہ یہود و نصارہ کے جو وہ علماء ہیں، اسکالر ہیں، وہی ہیں کہ اسلام سے دشمنی کرنا ان کا مقصد حیات ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ تو اب ان کے زیر سایہ اور بھی بہت ہیں، ہندوؤں میں سے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے، جو آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، کیمبرج میں پڑھتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھتے ہیں، پھر ان کی جو برانچز ہیں یا ان کا جو ان کے کیمپس ہیں یہاں پہ پاکستان میں، تو خاص طور پہ آپ بیکن ہاؤس کو لے لیں، تو اب اس لٹریچر، وہ جو تعلیمی نصاب، اس کی روشنی میں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنتا ہے کہ ان کو اسلام پر اعتراض آتا ہے۔ یعنی اگر وہ نہیں بھی چاہیں نا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان معاشرے میں ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، وہ نہ بھی چاہیں تب بھی آتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، یعنی علمی طور پہ انہیں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ویسے کرتے ہیں، کوئی بھی غرض ہو، مالی غرض ہو، شہرت کی غرض ہو، کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے، کوئی بھی فاسد غرض ہو سکتی ہے۔ تو اب معترضین علی الاسلام بھی دنیا بھر میں بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جو منکرین خدا و مذہب ہیں، وہ نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو، نہ ہندو مت کو، نہ سکھ مت، کسی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے، رسالت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی انکار کرتے ہیں، جن کو آپ دہریے بولتے ہیں۔ تو آج کل وہ اس کا ترجمہ ایتھیسٹ کرتے ہیں انگریزی میں، اصطلاحی طور پہ۔ اب یہ تین قسم کے لوگ اس وقت موجود ہیں نا، دیکھیں، جو دہریے ہیں چائنا میں، روس میں، جاپان میں، اکثریت کمیونسٹ دہری ہے۔ عیسائی بھی ہوں گے وہاں، مسلمان بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، ہر قوم سے، ہر مذہب سے رہتے ہیں ہر ملک میں لوگ، لیکن جو اکثریت ہے وہ اس پٹی میں، یعنی چائنا، رشیا، جاپان، اس میں دہریوں کی ہے، اور پھر باقی دنیا میں بھی رہتے ہوں گے۔ اب باقی جو طبقے ہیں ان تین طبقوں کے ماتحت ہی آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں عیسائی ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا ذوق فطرت سلیمہ پر باقی ہے، مسخ نہیں ہوا ہے، یعنی ان کی طبع سلیم ہے۔ بعض ہندو ہوں گے، وہ اسلام کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور بعض مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، مطالعہ کرتے کرتے، کسی عالم کے پاس بیٹھتے بیٹھتے، کوئی کسی مسئلے میں سوچتے سوچتے، تو روزانہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو محبین اسلام ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن فطرت سلیمہ پہ وہ باقی ہیں۔ تو جو فطرت سلیمہ پہ باقی ہوگا اور عقل سلیم رکھتا ہوگا، وہ اسلام کو لا محالہ پسند کرے گا۔ آگے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسلام میں داخل ہو نہ ہو، لیکن وہ اس کی طبیعت اسلام سے میل کھائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اور اب جو مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے سامنے جو بھی ترجمان اسلام ہے، عالم شریعت ہے، داعی شریعت ہے، داعی اسلام ہے، اس کے سامنے یہ تینوں کیٹیگریز ہیں نا،
کیونکہ یہ دین جو ہے عالمی ہے، اس میں عموم ہے اور دوام ہے. تو پھر اب جو نیابت ہے علماء کے پاس، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ سب ہی ان کی دعوت اور اس کی محنت کے میدان میں ہے نا، یہ تینوں قسم کے لوگ. ہاں جی، ہیں کہ نہیں ہیں؟ تینوں کی ذمہ داری ہے نا. تو اصول فقہ کے جو اجزاء و ارکان ہیں، مباحث ہیں، فصول ہیں، ابواب ہیں، چیپٹر ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی حصے ہیں، ان میں ان تینوں کے لیے رہنمائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی، ہونی چاہیے نا. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اسلام میں عموم بھی ہے اور دوام بھی ہے، اور بالخصوص ختم نبوت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو پھر جو ان کے نائب ہیں ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے نا تا قیامت. تو پھر ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ جتنی بھی انسانیت ہے سب کی ذمہ داری ہے. اب انبیاء نے بھی ذمہ داری نبھائی تھی، کس کے تناظر میں؟ وحی کے تناظر میں، وحی کے مدد سے. تو اب علماء اسلام بھی نبھائیں گے انشاءاللہ، نبھا رہے ہیں، نبھائی تھی. تو ان کے پاس پھر کیا ہے؟ رہنما کیا ہے؟ معاون چیز کیا ہے؟ فقہ، اصول الفقہ. فقہ تو نکالی جاتی ہے نا اصول فقہ کے ذریعے، کشید کی جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آئی یہ تمہید ہمارے اس سبق کی. تو اب آپ نے جو اصول فقہ پڑھنا ہے اس میں آپ نہ صرف یہ کہ بھائی امتحان پاس کریں گے، نہ صرف یہ کہ تدریس کریں گے، نہ صرف یہ کہ داعی بنیں گے، بلکہ یہ سب چیزیں، سب چیزوں کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا. کیونکہ ہر انسان آپ کی محنت کا میدان ہے، آپ اس کے مسئول ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے اصول فقہ کا جو تعارف کرنا ہے وہ اس تناظر میں کرنا ہے کہ بھائی اب انسانیت کے تو یہ تین طبقے ہیں. تو جو اجزاء و اراکین اصول فقہ ہیں وہ اولاً تو ہیں کیا، پھر کون سے طبقے کے لیے ہیں. ہمارے محاضرے کا عنوان سمجھ میں آئے؟ تو ایک تو پہلے اس کی مختصر سی آپ کو تاریخ بتلا دیتے ہیں، اور اسی میں اجزاء و ارکان بھی آ جائیں گے. دیکھیں، جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے وہ تو ہیں نصوص اسلامیہ، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ. ٹھیک ہے؟ تو باقی انہی کے تابع ہیں. جو قیاس ہے وہ بھی تو انہی کے اوپر ہوتا ہے نا، اجماع ہے وہ بھی کسی آیت پہ یا کسی حدیث پہ ہی ہوگا نا. تو وہ دونوں تو انہی کے خادم ہیں. آ رہی بات سمجھ؟ تو نصوص تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بطور مثال لے لیں آپ. ان کے سامنے کوئی کتاب تو نہیں تھی، اصول فقہ کا کوئی مدون، مسودہ، کوئی رسالہ، کوئی ذخیرہ تو نہیں تھا، ہیں؟ نہیں تھا نا. تو اب ان کے سامنے جو تھا قرآن تھا، حدیث تھی، اور تیسری چیز جو ان کے سامنے تھی وہ تھا تعامل سلف.
کیا تھا؟ تعامل سلف. تعامل سلف کی دو قسمیں ہیں. ایک تعامل علمی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آیات کی تشریحات کی ہیں، احادیث کی توضیحات کی ہیں، تو وہ علمی سرمایہ ہے نا، تابعین نے کی ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی صغیر تھے، ٹھیک ہے. تو تابعی صغیر کہتے ہیں جنہوں نے چند صحابہ کرام کو پایا ہو، اور تابعی کبیر کہتے ہیں ان کو جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کو پایا ہو. تو اب ان سے پہلے تو دو طبقات ہی ہیں نا، یہ ایک تو ان کے معاصرین ہی ہیں تابعین صغار، ان کے جو اساتذہ کے لیول کے ہیں، اساتذہ کے درجے کے ہیں، وہ تابعین کبار ہیں، اور ان سے اوپر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو تابعین کبار کے زمانے میں تصانیف نہیں تھی. تابعین صغار میں بھی چند رسائل ملیں گے، چند تحریریں، کیونکہ عہد تدوین بس اس کا آغاز تھا چند رسائل سے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ تعامل کی دو قسمیں. ایک تعامل، یعنی اس کو تعامل کو آپ توارث بھی کہہ سکتے ہیں نا، توارث. ایک نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، طبقتاً عن طبقتاً، جماعتاً عن جماعت، امتاً عن امت، ایک چیز جو چلی آ رہی ہے. تو توارث علمی اور توارث عملی دو چیزیں تھیں. امام صاحب کے پاس کیا تھا؟ ایک تو توارث تھا اور ایک نصوص تھے. تو توارث علمی میں کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تشریحات، توضیحات، کن کے تناظر میں؟ آیات کے تناظر میں، احادیث کے تناظر میں، ٹھیک ہے. اور ان کی عملی زندگی تھی، وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے ارکان حج ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کے جو ان کے پیمانے کیا تھے، قربانی کیسے کرتے تھے، عید کیسے پڑھتے. جو بھی آپ کتاب الطہارت سے لے کے کتاب المیراث تک 60-65 کتابیں ہیں نا، قدوری میں، ہدایہ میں، وقایہ میں، تو آپ کتاب الطہارت سے گنتے چلے جائیں اور کتاب المیراث تک ان کی عملی زندگی تھی نا. کیونکہ الحمدللہ اس امت اسلامیہ میں نہ تو کبھی تعطل تعامل ہوا ہے اور نہ ہی تعطل علمی ہوا ہے. اسی امت کا خاصہ ہے اسانید، یعنی جو سند ہے نا، حدیث مبارک کی سند، دیگر علوم کی اسانید، حتیٰ کہ کتب کے بھی سلسلے اسانید میں، وہ اسی امت کا خاصہ ہے. تو یہاں کوئی تعطل، کوئی انقطاع نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ تو اب دیکھیں، یہ جی امام صاحب ہیں، یہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں. تیسری چیز جو ان کی معاونت کر رہی ہے، ان کے اساتذہ کے حلقات دراسیہ ہیں، حلقات الدروس ہیں نا، وہ اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں. اب استاد صاحب جو ہے قرآن پر بات کر رہے ہیں، حدیث پہ بات کر رہے ہیں، مختلف موضوعات فقہیہ پر بات کر رہے ہیں، مختلف موضوعات اصولیہ پہ بات کر رہے ہیں، مختلف موضوعات حدیثیہ پہ بات کر رہے ہیں، مختلف موضوعات اعتقادیہ پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو زندگی کے ہر پہلو پہ وہ بات کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ طلبہ نوٹ بھی کر رہے ہیں. تو اب ان کے پاس جو اصول فقہ کی شکل ہے
وہ کیا ہے؟ ان کے اساتذہ کے دروس ہیں، کیونکہ ان کے اساتذہ جب ان کو اصول الفقہ پڑھا رہے ہیں بالفرض، تو ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب تو حضرت نے خود بھی نہیں لکھی، ٹھیک ہے، تو اساتذہ نے تو بدرجہ اولا نہیں لکھی، کیونکہ وہ ابھی دور ہی شروع نہیں ہوا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب امام صاحب کے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، اور اپنے اساتذہ کے دروس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اہل علم ہیں، اہل عمل ہیں، مسلمان ہیں، ان کا عمل ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی امام صاحب نے جو مسائل مستنبط کیے وہ کیسے کیے؟ اصول فقہ تو اب کام آئے گا نا جب وہ خود کریں گے، ابھی تو وہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اپنے اساتذہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو وہاں تو سیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور جو چشمہ فیض ہے اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اس کو سمو رہے ہیں، اپنے اندر اتار رہے ہیں، اس سے اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اساتذہ کرام چلے گئے دنیا سے، امام صاحب آگے استاد کی سیٹ پہ، امام حماد رحمۃ اللہ کی سیٹ پہ آگئے، ان کی مسند پہ آگئے، اب ان کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ مسائل مستنبط کر رہے ہیں، کچھ نئے مسائل بھی آ گئے ہیں، کیونکہ بنو امیہ میں پیدا ہوئے ہیں امام صاحب، اور بنو عباس کا ابتدائی دور دیکھا ہے، کیونکہ 132 ہجری کے بعد اپنے بنو عباس شروع ہو جاتا ہے، اور 400-500 صدی ہجری تک چلتا ہے، اور 130-32 ہجری تک بنو امیہ ہے۔ تو انہوں نے بنو امیہ کا آخری دور دیکھا اور ابتدائی دور بھی دیکھا، 80 ہجری میں تو پیدا ہوئے تھے نا، تو اب بنو عباس کی ابتدا دیکھی اور 150 میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب علاقے بہت فتح ہو گئے ہیں، بہت سی اقوام بھی داخل ہو گئی اسلام میں، اور پھر جب ظاہر ہے بہت سی اقوام مل کے جو ہے ایک مشترکہ کلچر، ایک تہذیب، ایک رہن سہن، ایک معاشرت تشکیل دیتی ہیں، تو اس میں بہت سے نئے مسائل بھی آتے ہیں نا۔ جو عبادات ہیں وہ تو فکس ہیں، ظہر کی نماز ایسی رہے گی تا قیامت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، حج ایسے رہے گا تا قیامت جیسے تھا، ٹھیک ہے۔ عبادات کا ڈھانچہ تو توقیفی ہے، توقیفی کہتے ہیں جس پر شارع واقف کرے، یعنی نصوص میں جس کا ڈھانچہ بیان ہو وہ توقیفی ہوتا ہے۔ تو عبادات تو توقیفی ہیں، وہ تو نصوص میں منقح ہیں، اور سیرت طیبہ میں، حیات الصحابہ و تابعین میں منقح ہیں۔ آ رہی بات سمجھو؟ تو اب امام صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، اب نئے مسائل کیسے اخذ کر رہے ہیں؟ یہاں سے اصول فقہ کی جو بسم اللہ ہے اور جو اس کی تنفیذ ہے، اس کی تطبیق ہے، اس کا عملی اجرا ہے، شروع ہوا نا یہاں سے استعمال۔ شروع پہلے بھی تھا، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے تفقہ فی الشریعہ، تفقہ فی الدین حاصل کیا تھا، وہ سینے میں تھا، کتابوں میں تو نہیں تھا نا، سینوں میں تھا، تو اس سے وہ سوچ کے، غور فکر کر کے اخذ و استنباط کرتے تھے۔ جو افتاء کے مسند پر تھے وہ فتویٰ دیتے تھے، جو قضاء کی مسند پہ تھے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جتنے خلفاء راشدین
وہ سب قاضی بھی ہوا کرتے تھے. اور ان کے بعد تو اب قاضی قضا کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے، مفتی فتاویٰ بھی صادر کر رہا ہے تو وہ مجموعہ بھی تھا نا ان کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن عملاً جیسے ہمارے پاس اصول فقہ کی کتابیں، ایسے ان کے پاس نہیں تھا. جو تھا ذوق میں تھا، علمی استعداد میں تھا، سینے میں تھا، ان کی فہم میں تھا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ امام صاحب نے کیا کیا؟ جب پہلا مسئلہ انہوں نے مسئلہ جدیدہ ان کے سامنے پیش کیا، آخر ابتدا تو ہوئی ہوگی نا، ایک سے ابتدا ہوتی ہے نا. تو اب پہلا مسئلہ سامنے آیا اور وہ سابقہ جو فقہی ذخیرہ ہے میراث اس میں نہیں ہے. اب چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، بیوع سے متعلق ہو، وہ کسی بھی باب سے متعلق ہو. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے سمجھ آئے گی اصول فقہ کی شروعات. تو اب شروعات یہ ہے کہ بھائی نصوص میں غور کرنے کے لیے قرآن حدیث ہے، اور ان قرآن حدیث کی جو تشریحات ہیں وہ دو طرح سے ان کے پاس ہیں. ایک تو عملی معاشرہ ہے ان کے سامنے، بھائی بڑے بڑے تابعین ہیں جو عملی زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، مختلف معاملات نمٹا رہے ہیں. ان کی عملی زندگی ہے نا. پھر ان کے اپنے اساتذہ کی زندگی ہے جن کے ساتھ وہ دن رات ہیں. تو ایک تو عملی زندگی سے وہ حاصل کر رہے ہیں، ایک علمی تشریحات ہیں. ٹھیک ہے. تو علمی تشریحات سے بھی مسئلہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے. اب جو ان کے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، جن کی بنیاد پہ وہ اخذ و استنباط کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں القواعد الاصولیہ. کیا؟ القواعد الاصولیہ. القواعد الاصولیہ ان کو کہتے ہیں جن کے ذریعے آپ نصوص میں سے مسائل اخذ کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ القواعد الاصولیہ. تو دیکھیں، اب نقشہ دیکھیں اس کا. سب سے پہلے جو چیز ہے النصوص الاسلامیہ الشرعیہ من الکتاب والسنہ. ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا. اچھا، اب ان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ توارث ہے. التوارث یعنی جس کو آپ اجماع بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اجماع علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے. عملی میں تو عملی زندگی ہے، اور علمی میں وہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اور کسی نے نکیر نہیں کی اور ان کو مان لیا گیا، اس کو ضبط کر لیا گیا، بعد والوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا. ایسے ہے نا. تو التوارث کے لیے پھر کیا ہے جی؟ العلمی اور العملی. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہیں امام صاحب کے سامنے لف و نشر کی ترتیب پہ. ٹھیک ہے. کوئی مدون نہیں ہے کیونکہ ابھی عہد تدوین شروع نہیں ہوا ہے. اب یہ بھی معاون ہے، ان سے نکالنا ہے تو جن کے ذریعے نکالیں گے ان کو بولتے ہیں القواعد الاصولیہ. ٹھیک ہے. یہ القواعد الاصولیہ کیا ہے؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ بھئی جن کے ذریعے استنباط ہوتا ہے، نصوص میں سے آپ ایک مسئلہ نکالتے ہیں.
ایک رشد و ہدایت نکالتے ہیں، ایک زندگی کے پہلو میں رہنمائی نکالتے ہیں، اسلامی رہنمائی، جن قواعد ضوابط کے ذریعے نکالتے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ القواعد الاصولیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ القواعد الاصولیہ کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ ان کے مصادر، منابع کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے نا کہ چلو تعریف میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ جی جن کے ذریعے مجتہد اخذ و استنباط کرتا ہے وہ القواعد الاصولیہ ہوتے ہیں، لیکن یہ القواعد الاصولیہ ان تک کیسے پہنچے؟ تو یہ جو ہے نا جی یہاں سے آتے ہیں۔ الکتاب والسنہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اب یہ قاعدہ اصولیہ بھی ہے، قاعدہ فقہیہ بھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قاعدہ فقہیہ بھی ہے، اصولیہ بھی ہے۔ الامور بمقاصدها، تو بعض ایسے قاعدے ہیں وہ قاعدہ اصولیہ ہی ہے، فقہیہ نہیں ہے، بعض ایسے ہیں قواعد فقہیہ بھی ہیں، قواعد اصولی بھی ہے ایک ہی وقت میں۔ اچھا، بہت سی آیات احادیث ایسی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں قاعدے ہیں، جو جوامع الکلم ہے نا، اور خاص طور پہ جب رہنمائی کرنی ہے ایک مسئلے میں، ایک موضوع میں، تو جب کوئی آیت اس پہ آئے گی تو وہ ایک قاعدہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ قاعدوں کا جو مرجع اور مصدر اور منبع ہے وہ کیا ہے؟ خود بہت سی آیات احادیث ہیں جو کہ قاعدوں کی شکل میں ہیں، لا ضرر ولا ضرار، الامور بمقاصد، یا نکل رہا ہے انما الاعمال بالنیات سے۔ تو ایک تو اب دیکھیں یہ قواعد پھر اساتذہ نے تو سکھائے ہوں گے اپنے اسباق میں زبانی امام صاحب کو، پھر انہوں نے خود بھی تو یہاں سے نکالے ہوں گے نا، کچھ تو اسباق میں اپنے اساتذہ سے مل گئے، کچھ انہوں نے خود نکال لیے، کیونکہ مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو القواعد الاصولیہ کو مدون کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے۔ چلو مدون اس کا کوئی شاگرد کر دے گا بعد میں، لیکن وہ استعمال کرتا ہے تو مجتہد کہلاتا ہے نا، کیونکہ ان کو استعمال کر کے اخذ و استنباط کرے گا تو مجتہد کہلائے گا، ورنہ ناقل کہلائے گا، یا جو 7 طبقات ہیں فقہا کے ان میں سے کوئی طبقہ ہوگا اس کا۔ پہلا جو طبقہ ہے وہ تو مجتہد مطلق کا ہے نا، تو مجتہد مطلق کا کام یہ ہے کہ القواعد الاصولیہ کو بھی وہ کیا کرے؟ مدون کرے۔ ٹھیک ہے، مدون بھی کرے اور استعمال بھی کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کہاں سے نکلیں گے القواعد الاصولیہ؟ دوسری چیز، اللغہ، عربی زبان میں کتنے ہی بے شمار قاعدے ہیں جو اخذ و استنباط میں کام آتے ہیں، فہم النصوص میں کام آتے ہیں، حل النصوص میں کام آتے ہیں۔ تو جو اخذ و استنباط کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو فہم النصوص ہے نا۔ بھائی ایک بات سمجھ آئے گی تو اس میں سے کچھ نکالیں گے نا، ایک بات کا ترجمہ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا موضوع ہے، کیا اس میں بات چیت ہے، وہ تو پلے پڑ نہیں رہی، تو پھر دوسرا مرحلہ اخذ و استنباط کا کیسے شروع ہوگا؟ ہماری آج کی زبان میں کہہ لیں بھائی عبارت پہ اعراب تو لگ نہیں رہے، ترجمہ حل ہو نہیں رہا، مطلب کیسے بیان کرے گا؟ ہاں، تو بہت سے قاعدے جو قواعد اصولیہ ہیں نا، آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ حصہ القواعد الاصولیہ کا لغت سے کیا ہے؟ ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اور کیا منبع مصدر ہے اس کا؟
تیسرا ہے جی التوارث، جو تھا نا ان کے پاس، العلمی والعملی. اب یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میراث جمع ہو گئی ہے، چاہے عملی زندگی میں چاہے علمی نظریاتی زندگی میں، تو وہاں سے قواعد اصولیہ نکلیں گے. ٹھیک ہے، اور کہاں سے نکلیں گے؟ العقل والعرف. یہاں سے بھی نکلیں گے. تو یہ جو القواعد الاصولیہ ہیں یہ ان چیزوں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہیں اصول الاستنباط، اصول الاخذ من النصوص. آ رہی بات سن میں؟ اب یہ القواعد الاصولیہ لگائے نصوص اسلامیہ میں، قرآن حدیث میں لگائے، اب نتیجتاً کیا نکلے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ نتیجتاً نکلیں گے جناب یہ تین چیزیں ہوں گی نا، 1 2 3، ٹھیک ہے، چوتھی. اب نتیجتاً جو چوتھا مرحلہ ہے وہ جو نکل کے باہر آئیں گے نا، وہ المسائل الفقہیہ الجزئیہ ہیں. یہی نکلیں گے نا. یہی جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر روایات میں، کیسانیات میں، ہارونیات میں مدون کیے تھے نا. کتاب الاصل، السیر الصغیر، السیر الکبیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اصول فقہ پہ کتاب تو نہیں ہے نا. لکھی ہوں گی انہوں نے، چند رسائل لکھے ہوں گے، تاریخ میں ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ملے نہیں، متداول نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پہلی چیزوں میں سے ملتا ہے نا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا الرسالہ ملتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. لیکن ان سے پہلے بھی لوگوں نے لکھے ہیں، تذکرہ ان کا آتا ہے، لیکن محفوظ نہیں رہے، متداول نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کام. دیکھیں یہ نکالے تو ان لوگوں نے جو مجتہد مطلق. اچھا، ان کو مدون کیا ان کے شاگردوں نے. ٹھیک ہے، اب یہ آگے ان پہ عمل کرتے ہیں نا. لیکن پھر جب امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوا ہے، جساس رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوا ہے، سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوا ہے، اس وقت انہیں ایک چیز سوجھی کہ مسائل فقہیہ تو بہت زیادہ ہیں اور نت نئے روزانہ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور اس میراث کا حصہ بن رہے ہیں. ان کا انضباط، ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. چیلنج اور غرض و غایت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی جو چیز پیدا ہوگی اس کی، کہ بھئی مسائل فقہیہ کا انضباط کیسے کریں؟ تو بہت زیادہ ہیں اور روزانہ پیدا بھی ہو رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں. اب ان کو طالب علم ضبط کرے، ایک فقیہ ضبط کرے، ایک معلم جو ہے وہ ضبط کرے، اس کے لیے کوئی ٹول چاہیے، کوئی اوزار چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پھر مدون ہوئے کس نام سے؟ القواعد الفقہیہ الکلیہ. اچھا، اب یہ جو قواعد فقہیہ کلیہ ہیں، ان مسائل فقہیہ جزیہ میں غور کر کے نکالیں. ٹھیک ہے، اب یہ شروع میں سب سے پہلے ایک قاعدہ تھا، جلب المنفعہ و دفع المضرہ. یہ جو 99 قاعدے مجلۃ الاحکام العدلیہ میں موجود ہیں نا، اب
ان سب کو اگر لوٹایا جائے تو وہ 5 قواعد میں سمٹ جائیں گے، وہ 99 قاعدے۔ وہ 5 قاعدے کون سے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں القواعد الکلیہ کبریٰ الرئیسیہ، کہہ لیں کہ بھائی الامور بمقاصدہا، اور العادۃ محکمۃ، الیقین لا یزول بالشک، ٹھیک ہے، لا ضرر ولا ضرار، اور المشقۃ تجلب التیسیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 قاعدے ہیں جو اس قاعدے میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا قاعدہ بنیادی، جو پہلا پتھر ہے نا فقہی عمارت کا قواعد کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ جلب المنفعہ و دفع المضرہ فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں کوئی نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنا، آخرت میں کوئی نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنا۔ دنیا میں کوئی منفعت ہے، اسلام اس کو منفعت کہتا ہے، اس کو حاصل کرنا۔ آخرت میں جو منفعت کی چیز ہے اس کو حاصل کرنا، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اس میں سے 5 قاعدے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آپ دیکھیں گے نا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ 16-17 قاعدے تک پہنچ گیا 3ری 4تھی صدی میں۔ پھر آپ دیکھیں گے ابن نجیم مصری کی کیا ہے، وہ اپنے الاشباح والنظائر، اس میں 37-38 قاعدے تک بات پہنچ گئی۔ پھر جو ہے نا جی خلافت عثمانیہ کے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے ان کے لیے، تو انہوں نے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے 99 قاعدے منضبط کر دیے۔ اچھا، وہ کیوں کیے؟ تاکہ مسائل فقہیہ کو قابو کیا جا سکے، کیوں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اب یہ تھوڑے ہیں، 99 ہیں، اور مسائل فقہیہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہیں، بیچ میں کافی گیپ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیپ کیسے کم کیا جائے، یہ جو جھیل ہے اس کو کیسے پاٹا جائے، کیونکہ الامور بمقاصدہا ہر باب میں چلتا ہے، چاہے کتاب ہو، طہارت ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، بیوع ہو، کچھ بھی ہو۔ اب کیا کیا جائے کہ مسائل فقہیہ کے اور قریب ہو جائیں، انضباط کے اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے، دسترس کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اور یاد رکھنے کے اعتبار سے کیا کریں؟ تو پھر اس کے بعد ایک کام اور ہوا، اور وہ کام ہوا ہے تقریباً 6ٹی 7ویں صدی میں شروع ہوا، اور پھر اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ ہے جی 6ٹھے نمبر پہ الضوابط الفقہیہ۔ الضوابط الفقہیہ کیا ہے؟ خاص ایک باب کے اندر ایک قاعدہ ہے، اس باب کے مسائل کو وہ جو ہے نا ڈیل کرے گا۔ اگر وہ ضابطہ یاد ہے نا، آپ اس باب کی جزیات پہ حاوی ہو جائیں گے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اخذ و استنباط کے اعتبار سے بھی، یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی۔ تو اب یہ جو ہے نا طہارت کے اپنے ہیں، اور طہارت کے اندر بھی باب المسح علی الخفین کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، ہر فصل کے اپنے۔ تو اب یہ ہزاروں ہیں۔ کتاب ہے ایک موسوعۃ القواعد الفقہیہ محمد صدیق البورنو، 12 جلدوں میں، اس میں یہ 5000 کے قریب دیے، 12 جلدوں میں الضوابط الفقہیہ۔ لیکن انہوں نے انہی الضوابط الفقہیہ میں ان کو بھی ڈال دیے، تو 100 سے کم ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا، لیکن
اب مسائل اور ان کے قریب تو آ گئے ہم، لیکن اب دو مسئلے ایک جیسے ہیں، صورت ایک جیسی لگ رہی ہے، حکم الگ الگ نکل رہا ہے. اب یہ عمل تو نہیں ہو سکتا نا، جب تک اشکال ہوگا، ابہام ہوگا، سوال ہوگا، تشنگی ہوگی، تو عمل تو نہیں ہوگا. تو اس چیز کو، ان دو ایک جیسے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو 7ویں نمبر پہ کچھ قواعد مرتب کیے گئے دو مسئلوں کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے، الفروق الفقہیہ کے نام سے. اس میں علامہ کرابیسی حنفی کی کتاب ہے الفروق فی الفروع، یہاں پاکستان سے چھپ چکی ہے، اور علامہ قرافی اس کے بڑے امام ہیں، ان کی کتاب سب سے شاندار ہے، الفروق للامام القرافی، مالکی ہیں، کتاب بہت شاندار ہے. اب یہ بھی اصل میں قواعد فقہیہ، ضوابط فقہیہ اور قواعد اصولیہ ہی ہیں، لیکن یہ ڈیل کرتے ہیں دو ایک جیسے مسئلوں کو. اب دو ایک جیسے مسئلے حل ہو گئے کیونکہ ان قاعدوں کی روشنی میں ان دونوں کو کر لیا نا قابو، بتا دیا کہ بھئی اس قاعدے کے تحت اس کا حکم یہ نکل رہا ہے، اس قاعدے کے تحت اس کا حکم یہ نکل رہا ہے. اب ایک قاعدہ آپ کے سامنے، یعنی ایک مسئلہ آ گیا اب آپ کے سامنے، کہاں لاکھوں مسائل میں یہ چل رہے تھے، وہاں سے ہم پھر باب کے فصل کے مسائل تک آئے، پھر باب اور فصل کے مسائل میں سے دو مسئلوں تک پہنچے. ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بھائی امام صاحب کا قول اور ہے، رائے اور ہے، صاحبین کی اور ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو مسالک اربع ہیں ان کے بھی اختلافات ہیں، اور الاختلاف فی المذہب بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جب دو قول ہیں یا دو موقف ہیں، اب عمل کرنا مشکل ہو گیا نا، پھر اس پہ عمل کریں، اس پہ کریں، اس کو راجح کہیں، کس کو راجح کہیں، کس کو مرجوح کہیں. تو اب جب تک یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ، عمل تو نہیں ہوگا نا. ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہانی جو اصول فقہ کی سنائی جا رہی ہے، اس میں ربط نظر آ رہا ہے؟ اچھا، پھر کیا کیا بھائی؟ مسئلہ تو حل کرنا نا. یہ بڑے حضرات نے کر لیے، میں تو صرف کہانی سنا رہا ہوں، حل تو ہو گیا. اچھا جی، انہوں نے پھر ایک مسئلے میں کس قول پر عمل ہوگا، کس قول کو مفتبی قول کہیں گے، کس موقف کو، کس رائے کو راجح کہیں گے، اور کس کو مرجوح کہیں گے. جو راجح ہوگا وہ معمول بھی ہی بن جائے گا، جو مرجوح ہوگا وہ متروک ہو جائے گا. تو اب اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ بھائی امام صاحب کے قول پہ عمل ہوگا، یا ان کے شاگردوں کے قول پہ عمل ہوگا، یا بہت انٹرنیشنل سطح کا مسئلہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کے قول پہ عمل ہوگا، کس پہ عمل ہوگا؟ تو اس کے لیے مدون کیا گیا ایک فن، اصول الافتاء. ہے نا؟ تو آپ جب شرح عقود رسم المفتی پڑھتے ہیں، مقدمہ شامی پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی اصول الافتاء و آدابہ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے نا. تو وہ کیا کرتی ہے؟ یہ چیزیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے نا کس قول کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا. دو کتابوں کا تعارض ہے تو کس کتاب سے لینا ہے، کس کتاب سے چھوڑ دینا ہے. دو طبقات کا تعارض ہے تو کس طبقے سے لے لینا ہے، کس طبقے کو ان کے مقابلے میں چھوڑ دینا ہے. تو یہ اصول الافتاء ہے. تو اس میں جو لکھا ہوا نا شامی کے مقدمے میں، اصول الافتاء و آدابہ میں، اور شرح عقود رسم المفتی میں،
ان میں تو یہ طبقات کا، کتب کا، رجال کا لکھا ہوا ہے، کچھ اور ضروری قاعدے بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ آداب دیے ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو یہاں نہیں دی گئی، اور ان کو آپ دیکھ لیں، اسی کی وہ شاخیں ہیں۔ دیکھیں اصول الترجیح، اصول الترجیح اب احادیث کے اندر ہوتا ہے نا، سندن متنن اصول الترجیح ہوتے ہیں نا، اور اصول التطبیق، تطبیق والتوفیق والجمع، یعنی دونوں پہ عمل کر لیتے ہیں، بھائی اس سینس میں اس پہ عمل ہو جائے گا، اس سینس میں اس پہ عمل ہو جائے گا، تو کیا ہے اصول التطبیق۔ تیسری چیز اصول النسخ، بھائی یہ پہچاننا ہے کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، ناسخ پہ عمل ہو جائے گا، منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کہاں ہیں؟ ویسے ان پہ الگ سے کتابیں بھی آج کل تو لکھ دی گئی ہیں بہت سی، اور ویسے آپ حنفی اعتبار سے دیکھنا چاہیں، ان کا اجرا کرنا چاہیں تو شرح مشکل الآثار طحاوی، شرح معانی الآثار طحاوی، التجرید امام قدوری، شرح مختصر طحاوی جساس، ان میں بھرے پڑے ہیں اور خوب مشق ہے۔ اچھا چوتھی چیز جو ان میں ہے نا، اب اس کی ایک تصویر لے لیں، اس کو پھر ہم مٹا دیتے ہیں۔ یہ پکڑا دیں۔ یہ اصول الافتات ہے نا جی، کیا نمبر تھا ان کا؟ 8واں۔ تو اس میں چیزیں تھی اصول الترجیح، اصول التطبیق، اصول النسخ، اور چوتھی چیز، اچھا یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ان پہ تو پھر بھی کتابیں آ گئی ہیں، مباحث بھی اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے نا، وہ نہیں ملتی ہے جلدی، اور کہاں ہے؟ وہ ہیں جی قواعد عامہ عند العمل بالحدیث والکتاب، چلے ایسے کر لیں، بالسنہ والکتاب کر لیں۔ یہ جو ہے نا کچھ قاعدے ہیں عمومی قسم کے، مجھے اپنے مطالعے میں یہ 100 سے زائد ملے ہیں، اور 30-40 تو شرح معانی الآثار میں ہے، طحاوی شریف میں۔ تو اب یہ جو اصول الافتاء پہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان میں نہیں ہیں یہ قاعدے، عملی کتابوں میں لف و نشر کی ترتیب پہ بکھرے ہوئے، تو یہ اصول الافتاء ہے۔ اچھا اب عمل تک بات پہنچ گئی نا، اب یہ بتائیں یہ جتنے بھی یہ 8 چیزیں تھیں، اب 9ویں چیز جو ہے وہ فقہ مرتب ہو کے آ گئی نا، الفقہ الاسلامی آ گئی نا، ان کی روشنی میں سمجھ بھی آ گئی، عمل میں آ گئی۔ تو اب اس کی جو کتابیں ہیں نا وہ 2-3 طرح کی ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں مسلک التأصیل پر،
کچھ لکھی گئی ہیں مسلک التأویل پر، ٹھیک ہے جی. پھر فتاوی ہیں، شروحات ہیں. مسلک التحصیل کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اصول فقہ کے قواعد ضوابط کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسلک التحصیل پر کتابیں پڑھیں. مسلک التحصیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک فصل میں پہلے قاعدے دیں گے، 3 4 5 جتنے بھی ہوں گے، اور بتائیں گے کہ بھائی اس فصل کے تحت جتنے مسائل فقہیہ جزیہ آ رہے ہیں نا وہ ان 4 قاعدوں سے نکلتے ہیں، یا یہ 4 قاعدے ان سارے مسائل جزیہ کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہے مسلک التحصیل. اس چیز پہ جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ ہے امام قاضی خان کی شرح الزیادات. زیادات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اور شرح قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی 6 جلدوں میں کراچی سے چھپی ہے. تو اس ایک 6 جلد کی کتاب میں 1040 قاعدے دیے. حالانکہ جو قاعدوں کی کتابیں ہیں ان میں قاعدے کتنے ہوتے ہیں؟ 99. اور یہ فقہ کی کتاب ہے، 1000 سے زیادہ قاعدے. اس پر مسلک التحصیل پر خزانۃ الفقہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، النطف فی الفتاوی، تحفۃ الفقہاء. اس لیے بدائع ثنائے بڑی مشہور ہے نا کہ وہ تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے. اس میں پہلے ضابطے بیان کیے ہیں اور پھر وہ ایک اصولی سی شکل بن جاتی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑی سمجھ میں آتی ہے، مرتب ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا غلغلہ ہے. مسلک التاویل کہتے ہیں کہ پہلے مسئلہ بیان کیا جائے، پھر اس کی لم بیان کی جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، جیسے ہدایہ. اور اکثر شروحات فقہ اسی ترتیب پہ ہیں. پھر فتاوی میں صرف کیا ہے، مسائل بیان کر کے اور مفتبی قول کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شروحات میں پھر یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی. تو یہ جو ہے نا جی، محبین اسلام جو ہیں ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یہی چاہیے نا انہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ آتے ہیں بھائی مولوی صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو شریعت کا حکم بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق شادی کروں، سعید فی الدنیا والآخرہ ہو جاؤں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جانا ہے. تو ان کے لیے اصول فقہ کے یہ اجزاء اور عقید ہے نا، یہ ترتیب ہے. تو اب کون رہ گئے؟ معترضین علی الاسلام، اور ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، منکرین خدا و مذہب. تو ان پہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کا کوئی اجرا کی شکل بھی آ جائے آپ کے سامنے، کوئی ایک نمونہ آ جائے تاکہ اس پہ ہم بسم اللہ کر سکیں. تو ٹھیک ہے جی، آپ اب نماز کی تیاری کریں. تو ان پہ کچھ میں 4-5 منٹ پہ میں بات کر لیتا ہوں. القواعد الاصولیہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ معلم الزائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ 43 جلدوں میں ہے. کتنی میں؟ ہاں 43 جلدیں ہیں، اس میں 7 جلدیں القواعد الاصولیہ پر ہیں. اور جتنا شاندار مجموعہ انہوں نے وہاں مرتب کر دیا نا، آپ ایک سائڈ پہ ساری کتابیں پڑھ لیں فقہ، اصول فقہ کی جتنی بھی ہیں، ایک سائڈ پہ صرف یہ 7 جلدیں پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا مطالعہ ہو جائے.
ٹھیک ہے، تو القواعد الاصولیہ وہاں سے پڑھنے. پھر اس کے بعد القواعد الاصولیہ پہ آپ کو جو بہت اچھی اور پیاری چیز ملے گی وہ ہے امام شاطبی کی الموافقات. ٹھیک ہے، اور آج کل عرب یونیورسٹیز میں دکتورا اور ماجسٹر کے نام پہ تھیسس ایک مقالہ لکھا جاتا ہے نا، تو اب یہ رواج چل گیا ہے، ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بھائی القواعد الاصولیہ من خلال کتاب فلاں. بھائی فتح القدیر میں قواعد اصولیہ، اب فتح القدیر کی 10-12 جلدیں جتنی بھی ہیں ان میں وہ طالب علم کیا کرے گا، ساری بالاستیعاب مطالعہ کرے گا 12 جلدوں کا 10 جلدوں کا، اور جو اس میں ان کو قواعد اصولیہ ملیں گے ان کو مرتب کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر بہت کتابیں ہیں. اب تو مکتبہ شاملہ میں چلے جائیں، فقہ اصول فقہ کا فولڈر کھولیں، اصول فقہ میں جائیں، پھر آپ کو اس میں مختلف فولڈر نظر آئیں گے. اس میں آپ دیکھیں القواعد الاصولیہ کا الگ فولڈر ہوگا، القواعد الفقہیہ کا الگ ہوگا، ایسے چھوٹے چھوٹے فولڈر ہوں گے. کتب الفتاویٰ کا الگ ہوگا اور رسائل فقہیہ کا الگ ہوگا. تو اس میں آپ جب کلک کریں گے تو بہت سی کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اچھا، کسی کو ڈر لگتا ہے شاملہ سے تو پھر گوگل پہ جا کے صرف القواعد الاصولیہ لکھ دیں تو بہت سی کتابیں نیچے آ جائیں گی. یعنی اب کتاب تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں رہا، اور خریدنا تو خیر بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ میں نے الحمدللہ 5000 سے زیادہ کتابیں اپنے لیے خریدی، جو اب اس وقت 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیں. اور جب میں کتابیں خریدتا تھا اس وقت 200 روپے کی بیروت کی جلد مل جاتی تھی، 220 کی، 250 پہ تو لڑائی ہو جاتی تھی. اور پاکستانی بھئی 70-80 روپے کی، 120 روپے کی جلد ملتی تھی. ابھی ایک جلد 4000، 3500، 5000 کی ملتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ فری لے لیں، ایک لیپ ٹاپ خریدیں اور کتابیں جو آپ کو بحث اچھی لگ رہی ہے اس کا پرنٹ نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو پھر ضرور خریدیں، لیکن اب کتابیں نہ خریدنا نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اچھا، القواعد الفقہیہ پر 10 جلدیں ہیں معلم زائد میں. ٹھیک ہے، الضوابط الفقہیہ پر بھی 10 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے، اور الفروق الفقہیہ پر قرافی رحمۃ اللہ کی کتاب الفروق، اور علامہ کرابیسی رحمۃ اللہ کی الفروق فی الفروق، یہ کتابیں ہیں. مسلک التحصیل پہ آپ کو بتلا دیا. مسلک التحصیل پہ شرح الزیادات، خزانۃ الفقہ، تحفۃ الفقہاء، شرح مختصر طحاوی جساس، اور یہ جو ہے نا المحیط البرہانی، یہ ممزوج ہے، یعنی مسلک التحصیل و تعویل دونوں پہ. یہ شروع کرتے ہیں والاصل فی ذالک، یعنی اس فصل میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے. بعض دفعہ وہ قاعدہ خود آیت ہوتی ہے، بعض دفعہ حدیث ہوتی ہے، بعض دفعہ قاعدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی آگے وہ پھر لم بھی بیان کرتے ہیں، تو دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. تو یہ ان کے تھوڑے مراجع مصادر. تو اب اگر آپ معلم زائد کو جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا اختصار آ گیا ہے، مختصر معلم زائد 4 جلدوں میں. تو اس میں کیا ہے کہ جو تشریح لمبی چوڑی وہ کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، ایک قاعدے کی مختلف شکلیں بتاتے تھے، وہ حذف کر دی ہے. قاعدہ ہے اس کی 2 مثالیں ہیں. ویسے تو مثالیں 10-10، 12-12 وہ دیتے اصل کتاب میں. تو اب آپ کو جو مہینے میں ایک دفعہ ضرور ختم کرنی چاہیے نا کتاب، وہ مختصر معلم زائد ہے، 4 جلدیں. تو باقی انشاءاللہ نماز کے بعد.